کہ یہودی مسلمانوں کو ستاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو اس یہودی کے گردن کو کاٹ دے, اسے ہلاک کر دے, اسے مار دے اور مسلمانوں کو اس کی تکلیف سے بچائے. حضرت محیصہ اٹھ کر کھڑے ہوئے, کہنے لگے اللہ کے نبی اس کام کو میں انجام دوں گا. گئے اس کو قتل کر ڈالا, اسے نہیں, حضرت محیصہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ انسان جس کو انہوں نے قتل کیا ہے وہ اس کے بھائی کا تجارتی پارٹنر ہے, حویصہ رضی اللہ عنہ کا دوست ہے. ابھی حویصہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, قتل ہو گیا, معاملہ ہو گیا. رات میں جب گھر گئے تو ان کے بڑے بھائی حویصہ نے جیسے ہی گھر میں آتے دیکھا اتنا مارا اور کہنے لگے اے بدبخت, آخرکار تم نے اس انسان کو قتل کیوں کیا؟ تمہارے پیٹ میں جو چربی ہے وہ اسی انسان کی دین ہے, وہ میرا تجارتی پارٹنر تھا. ساری بات سنی, سب کچھ مار کھایا. اس کے بعد حویصہ نے کہا کہ اس نبی نے تم کو سکھایا ہے؟ حضرت محیصہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے مجھے اس کے قتل کا حکم دیا تھا, خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی نے مجھے تمہارا نام لے کر کہا ہوتا میں تمہیں بھی مار دیتا. اللہ اس کے رسول کے سامنے کسی کا کوئی مرتبہ نہیں. یہ بات سن کر حویصہ ہکا بکا ہو گئے, کہنے لگے کہ میں تمہیں پالتا ہوں, میں کما کر تمہیں دیتا ہوں اور تم مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو. آخر کا میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ دین کون سا ہے جو اتنا سر چڑھ کر بولتا ہے کہ اس دین کے سامنے کوئی کسی کو نہیں سمجھتا. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کر دین اسلام کو سیکھ کر مسلمان ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں ایک وقت تھا غیروں کو پتا تھا کہ مسلمان پوجا کا نہیں کھاتے ہیں, مسلمان ہماری ان کی عبادتوں میں ہم مسلمان شریک نہیں ہوتے. آج جائیے امتیاز ہی مٹ گئے. غیر کہتے ہیں کہ سب مسلمان بھی ہمارے جیسے ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں. یہ امتیاز ہم نے مٹا دیا اور اس وجہ سے دعوت ان تک نہیں پہنچتی ہے. مسلمان وہ ہمارے میدانوں میں, ہمارے اسٹیجوں سے وہ کہتے ہیں کہ اسلام بھی ایک ہے, غیر اسلام بھی ایک ہے, یہودیت بھی ہے, نصرانیت بھی ایک ہے. ایک عجیب سا طرز آج ہمارے یہاں چلا ہے, سب کو مل جل کر لے کر چلنا. یہ فکر جماعت اسلامی کی ہے, یہ فکر اخوانیوں کی ہے. ہم اہل حدیثوں کے نہ پہچان ہے نہ ہماری یہ امتیاز ہے. آپ اس مسئلے میں پڑھیں, اس مسئلے میں سنیں, علماء کو کہیں کہ اس مسئلے میں گفتگو کریں. اور آج جو ہمارا ماحول ہوتا جا رہا ہے کہ دھیرے دھیرے ہم اپنی شناخت کو کھوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک وقت مسلمانوں کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ مسلمان ہے, کیونکہ ان کے پتا تھا کہ مسلمان یہ کھاتا ہے, مسلمان یہ پیتا ہے, مسلمان یہ نہیں کرتا. آج لوگ بھی بھول گئے کون مسلمان ہے, کیونکہ مسلمان سب کرتے ہیں, غیروں سے بھی ملتے ہیں. ابھی جیسے شیخ نے کہا ان کی عیدوں میں بھی شامل ہوتے ہیں. بہرحال یاد رکھے, اگر کوئی آدمی غیر اللہ سے نفرت نہیں کرتا ہے یا غیر برے کو برا نہیں کہتا ہے تو ایسے انسان فتنے میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. اور اس کا سب سے برا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل سے تقوی کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دل سے تقوی کو ختم کر دیتا ہے. اور یاد رکھے, جو انسان برے کو دوست بناتا ہے, سوائے ایسا انسان نقصان کے کچھ نہیں اٹھاتا. آپ نے عقبہ بن ابی معیط کا قصہ سنا ہوگا. عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھا, بڑا عقل مند سمجھدار انسان تھا. اس کا ایک دوست ملک شام گیا, جاتے جاتے اس نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا کہ یہ دیکھو جو نبی کا قصہ میں سن رہا ہوں کہ یہ نبی لوگوں کے بیچ میں آ کر ہماری خداؤں کو برا کہتے ہیں, میرے ملک شام کے واپس آنے سے پہلے اس نبی کے معاملے کو تم طے کر دینا. عقبہ بن ابی معیط نے مان لیا. وہ ملک شام سے لوٹ کر آیا, آ کر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ عقبہ نے اس نبی کو مار دیا؟ کہا کہ نہیں, اس نبی کے ماننے والے تو اور زیادہ ہو گئے. تو عقبہ بن ابی معیط جو قوم کے سمجھدار انسانوں میں سے تھا, اس کا دوست آیا اور اسے زور کا تماچا لگا کر کہا کہ میں نے تم نے اس نبی کے معاملے کو فٹ کرنے کے لیے کہا تھا, تم نے کچھ نہیں کیا, آج سے تمہاری میری دوستی ختم. یہ کہہ کے وہ ملک شام کو والا دوست اپنے گھر چلا گیا. عقبہ بن ابی معیط جو اس سے بڑی محبت کرتا تھا, سمجھدار انسان تھا, لیکن اپنے دوست کی محبت میں جا کر کہتا ہے کہ بتاؤ جو تم کہو گے میں ابھی اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں. سمجھدار انسان ہے, پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اسلام بھی قبول کیا تھا. دوست کے کہنے پر کہا کہ جب تک تم نہ جاؤ نبی کی مجلس میں جاؤ, نبی کے چہرے پر تھوک دو, تب میں تم سے راضی ہوں گا. قوم کا ذمہ دار بڑا غلط دوستی نے دیکھی, آیا اور ساری مجلس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا. اللہ کے نبی نے چہرے سے تھوک کر پوچھا اور کہا کہ عقبہ یاد رکھنا, اگر اس مکہ کے باہر کہیں تمہاری میری ملاقات ہوئی تو دیوار سے کسی چیز سے باندھ کر تم کو قتل کروں گا. سبحان اللہ, عقل مند انسان, قوم کا سردار, لوگوں کا فیصلہ کرنے والا, غلط صحبت اختیار کی, ایسے لوگوں کی مت بھی ماری جاتی ہے. آپ جائیں غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کو دیکھیں, پتھر ہو یا یہاں تک کہ ایسی چیزیں, چوہا بلی, سب کے لوگ عبادت کرنے لگتے ہیں, کیونکہ جو انسان غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی مت ماری جاتی ہے, اس کے پاس دماغ بھی نہیں ہوتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے نفرت کیسے جتائیں گے؟ سب سے پہلے بڑھ کر کبھی کسی کو سلام نہ کرے, نمستے کرنا. آج ہمارا معاشرہ ہے, غیر مسلم آپ کا دوست ہے, غیر مسلم کے آپ یہاں کام کرتے ہیں, اس کے سلام کرنے سے پہلے نمستے, ہیلو ہم خود سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا, اللہ کے نبی نے منع فرمایا, کہا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام کی تعلیمات ہمیشہ سب پر بڑھتی ہیں. آپ کسی غیر کو آگے بڑھ کر سلام کریں, گویا آپ نے اسلام کو نیچا دکھایا اور اس کے مذہب کو اوپر کیا. سلام نہیں کرنا. دوسرا, ان کی عیدوں میں شریک نہیں ہونا ہے, ان کے
جیسا ہمیں نہیں بننا ہے. جیسا وہ لباس پہنتے ہیں ویسا لباس آپ مت پہنیے, جیسا وہ کھاتے ہیں ویسا آپ مت کھائیے, جس طرح وہ اپنا لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں آپ ویسا مت کیجئے ورنہ آپ بھی ان میں سے ہو جائیں گے. تیسری چیز, ان کی کسی مسئلے میں مدد نہ کرنا. آج دیکھیں ابھی دیپاولی کا وقت آیا, دیپاولی یہ غیروں کی عبادت ہے. ہمارے مسلمان اپنے دکانوں میں پٹاخے رکھ کر بیچتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غیر اللہ کی مدد ہے؟ ناریل بہت سارے دکاندار بیچتے ہیں. بیڑی سگریٹ, ابھی شیخ نے کہا بیڑی سگریٹ جبکہ یہ حرام ہے, اس کا کھانا بھی حرام ہے, اس کا بیچنا بھی حرام ہے. یہاں تک کہ وہ ناریل جو کسی غیر مسلم کو آپ دیتے ہیں, جسے لے جا کر وہ کسی مندر کے سامنے پھوڑے گا, آپ نے اس میں غیر اللہ میں مدد کی. غیر اللہ کی مدد کرنے سے بچے. اور تیسری چیز جو آخر میں بتائی جاتی ہے کہ ان کی ہر عید کے مسئلے میں دور رہیں. برادران اسلام, سلف صالحین کو دیکھیں. حضرت عمر بن خطاب راستے سے جا رہے تھے, دو نصارہ کو جاتے ہوئے دیکھا. مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ان نصارہ کو راستہ مت دو, ان کا راستہ تنگ کر دو. پوچھا گیا کیسے, کیوں کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر الزام لگایا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا, یہ زمین اللہ کی, ہم اللہ کے ہیں, تو ایسے لوگوں کو چوڑا ہو کر چلنے بھی کیوں دے. حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ جب راستے میں چلتے کسی نصرانی کو دیکھتے تو نگاہ نیچی کر لیتے, آنکھ بند کرتے. پوچھا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے کہ بتاؤ میرا ایمان کیسے گوارا دے گا کہ ایسے انسان کو آنکھ بھر کر دیکھوں جو اللہ پر الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا. یہ کیسا جذبہ تھا؟ آج ہمارے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے. مندروں کو دیکھتے ہیں, کسی کے زبان سے استغفر اللہ تک نہیں نکلتا ہے کہ مندر میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. آج ہمارے دل سے غیر اللہ کی نفرت ٹوٹل کی ٹوٹل مٹ چکی ہے اور یہ بڑا افسوس کا مقام ہے. برادر اسلام, بہلول بن راشد جو مالک بن انس رحم اللہ کے قریبی میں سے بلکہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے, ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو بلا کر 1 دینار دیا اور کہا کہ جاؤ میرے لیے زیتون کا تیل لے آؤ, کیونکہ زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرتے تھے. تو ان کے غلام نے کہا کہ فلاں فلاں نصرانی کے پاس بہت اچھا تیل ملتا ہے. اس کے پاس گئے تو اس نصرانی نے پوچھا کہ آپ بہلول کے گھر سے آئے؟ میں نے ان کو بچپن سے دیکھا ہے, بڑے نیک ہیں, بڑے اچھے ہیں, بڑے ایسے ہیں, بڑے ویسے ہیں. 1 دینار کے تیل کے بدلے اس نے 2 دینار کا تیل دے دیا. 1 دینار پیسہ دیا لیکن ان کی اچھائی کی وجہ سے 2 دینار کا تیل دیا. تیل لے کر سیدھے آئے اور مارے تعریف کے کہنے لگے, بہلول بن راشد رحم اللہ علیہ آپ اپنے تو اپنے, غیر بھی آپ کی تعریف کرتے, غیر بھی تعریف کرتے. میں نے دیا 1 دینار, اس نے تیل دیا 2 دینار کا. بہلول بن راشد رحم اللہ نے معاملہ دیکھا, 1 دینار نکالا اور کہا کہ لے جاؤ اس کو واپس کر دو. کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے بہلول بن راشد رحم اللہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے جو تھوڑا زیادہ تیل دیا ہے اس کی وجہ سے اس کی محبت میرے دل میں آ جائے. اور اللہ کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ جو آدمی اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے وہ کبھی کسی غیر سے محبت نہیں کر سکتا, اور اگر کوئی آدمی ایسا کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. برادران اسلام, اس مسئلے میں بہت ساری باتیں ہیں, لیکن غیروں سے نفرت کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے دشمنی جتائیں, بغیر حق کے ان پر ظلم کرے. اللہ منع کرتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارہم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکالا, جن لوگوں نے تمہیں مجبور نہیں کیا, جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی, تو اسلام حکم دیتا ہے کہ انسانیت کا تعامل ان کے ساتھ کرو. اگر وہ تمہیں کچھ دیتے ہیں تو بدلے میں دو, لیکن دینے لینے کی وجہ سے دل میں محبت نہیں آنی چاہیے. اگر دل میں ہم نے محبت رکھی تو یاد رکھے اللہ اس کے رسول ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. باتیں بہت صحیح, معذرت کے ساتھ وقت زیادہ ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح عقیدے کو سمجھنے, صحیح عقیدے کے بارے میں سننے, اور جو ہمارا امتیاز ہے اس امتیاز کو ہمارے پاس قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.